السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر کی باتیں۔ اس زمانے میں جہالت کی وجہ سے کچھ مرد اور عورتیں اس قدر بے لگام ہیں کہ جو ان کے منہ میں آتا ہے بول دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض کفر کے الفاظ بھی لوگوں کی زبانوں سے نکل جاتے ہیں اور لوگ کافر ہو جاتے ہیں اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مگر انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کافر ہو گئے اور ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اس لیے ہم یہاں چند کفری بولیوں کا ذکر لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کفریات کا علم ہو جائے اور لوگ ان باتوں کو بولنے سے ہمیشہ زبان روکے رہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ کفری الفاظ ان کے منہ سے نکل گئے ہوں تو فوراً توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنیں اور دوبارہ نکاح کریں۔ نمبر 1، خدا کے لیے مکان اور جگہ ثابت کرنا کفر ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اوپر اللہ نیچے پنچ، یا اوپر اللہ نیچے تم، یا کہنا کفر ہے۔ نمبر 2، کسی سے کہا گناہ نہ کرو ورنہ خدا جہنم میں ڈال دے گا، اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا، یا یہ کہا کہ مجھے خدا کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں، یا ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا، اس نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا، یا کہہ دیا کہ خدا کہاں ہے۔ یہ سب کفر کی بولیاں ہیں۔ نمبر 3، کسی سے کہا کہ انشاءاللہ تم اس کام کو کرو گے، اس نے کہہ دیا کہ اجی میں بغیر انشاءاللہ کروں گا، کافر ہو گیا۔ نمبر 4، کسی مالدار کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ آخر اللہ کا یہ کیا انصاف ہے کہ اس کو مالدار بنا دیا اور مجھے غریب بنایا، یہ کہنا کفر ہے۔ نمبر 5، اولاد وغیرہ کے مرنے پر رنج اور غصے میں اس قسم کی بولیاں بولنے لگے کہ خدا کو بس میرا بیٹا ہی مارنے کے لیے ملا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے میرے بیٹے کے سوا خدا کو دوسرا کوئی ملتا ہی نہیں تھا، خدا کو ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے بہت برا کیا کہ میرے اکلوتے بیٹے کو مار کر میرا گھر بے چراغ کر دیا۔ اس قسم کی بولیاں بول دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، خدا کے کسی کام کو برا کہنا، یا خدا کے کاموں میں عیب نکالنا، یا خدا کا مذاق اڑانا، یا خدا کی بے ادبی کرنا، یا خدا کی شان میں کوئی پھوہڑ لفظ بولنا، یا خدا کو ایسے لفظوں سے یاد کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ نمبر 7، کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا، یا ان کی جناب میں گستاخی کرنا، یا ان کے عیب لگانا، یا ان کے مذاق اڑانا، یا ان پر طعنہ مارنا، یا ان کے کسی کام کو بے حیائی بتانا، یا بے ادبی کے ساتھ ان کا نام لینا کفر ہے۔ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، یا حضور کی کسی چیز یا کسی بات کی توہین کرے، یا حقیر جانے، یا عیب لگائے، یا آپ کے مقدس بال یا ناخن کی بے ادبی کرے، یا آپ کے لباس مبارک کو گندا اور میلا بتائے، یا حضور کی کسی سنت کی تحقیر کرے، مثلاً داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، امامہ باندھنا، امامہ کا شملہ لٹکنا، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا، یا حضور کی کسی سنت کا مذاق اڑائے تو اس کو برا سمجھے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نمبر 9، جو شخص کسی قاتل یا خونی ڈاکو کو دیکھ کر توہین کی نیت سے کہہ دے کہ ملک الموت آ گئے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نمبر 10، قرآن کی کسی آیت کے ساتھ مسخراپن کرنا کفر ہے۔ جیسے بعض داڑھی منڈے کہہ دیا کرتے ہیں کہ قرآن میں کلا سوف تعلمون آیا ہے، اور معنی یہ بتاتے ہیں کہ اللہ صاف کراتے رہو، یا اکیلے نماز پڑھنے والے کہہ دیا کرتے ہیں کہ ان الصلوات تنہا، اور یعنی یہ بتاتے ہیں کہ نماز تنہا پڑھا کرو۔ ان باتوں
کے بول دینے سے آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ مسخراپن بھی ہے اور قرآن کے معنی کو بدل ڈالنا بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ نمبر 11، اپنے اسلام میں شک کرنا اور یہ کہنا کہ معلوم نہیں میں مسلمان ہوں یا کافر، یا اپنے اسلام پر افسوس کرنا، مثلا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہو گیا، یہ اچھا نہیں ہوا، کاش میں ہندو ہوتا یا عیسائی ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، یا کفار کے دین کو اچھا بتانا، یا کسی کفر کی بات کو اچھا سمجھنا، یا کسی کو کفر کی بات سکھانا، یا یہ کہنا کہ میں ہندو ہوں نہ مسلمان، میں تو انسان ہوں، یا یہ کہنا کہ میں نہ مسجد سے تعلق رکھتا ہوں نہ مندر سے، یا یہ کہنا کہ مسجد اور مندروں دونوں ڈھونگ ہیں، یا کسی کو نہیں مانتا، یا یہ کہنا کہ کعبہ کو معمولی پتھر کا ایک پرانا گھر ہے، اس میں کیا دھرا ہے کہ میں اس کی تعظیم کروں، یا یہ کہنا کہ نماز پڑھنا بیکار آدمیوں کا کام ہے، ہم کو نماز کی کیا فرصت ہے، یا یہ کہنا کہ روزہ وہ رکھے جس کو کھانا نہ ملے، یا یہ کہنا کہ جب خدا نے کھانے کو دیا ہے تو روزہ رکھ کر بھوکوں کیوں مریں، یا اذان کی آواز سن کر یہ کہنا کہ کیا خواہ مخواہ کا شور مچا رکھا ہے، یہ کہنا کہ نماز پڑھنے کا کچھ نتیجہ نہیں، بہت پڑھ لی کیا فائدہ ہوا، یا یہ کہنا کہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے، یا یہ کہنا کہ میں تو صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہوں، باقی دنوں میں نہ پڑھی نہ پڑھوں گا، یا یہ کہنا کہ نماز مجھے موافق نہیں آتی، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہو جاتا ہے، یا یہ کہنا کہ زکوٰۃ خدائی ٹیکس ہے جو ملا لوگوں نے مالداروں پر لگا رکھا ہے، یا یہ کہنا کہ حج تو ایک تفریحی سفر ہے جو بلیک مارکیٹ کا دھندا ہے، میں ایسا کام کیوں کروں، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی تمام بکواسیں کھلا ہوا کفر ہے، ان سب بولیوں سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ نمبر 12، یہ کہنا کہ رام و رحیم دونوں ایک ہی ہیں اور وید و قرآن میں کچھ فرق نہیں، یا یہ کہنا کہ مسجد اور مندر دونوں خدا کے گھر ہیں، دونوں جگہ خدا ملتا ہے، کفر ہے۔ نمبر 13، بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، یا جنار جنیو باندھنا، یا سر پر چٹیا رکھنا، ایک کسکا لگانا، یا ہولی دیوالی پوجنا، یا رام لیلا جنماشٹمی رام نومی وغیرہ کے جلوسوں اور میلوں میں کفر کی شان و شوکت بڑھانے یا کافروں کو خوش کرنے کے لیے شریک ہونا، یا ان کفری تہواروں کی تعظیم کرنا، یا کوئی چیز ان تہواروں کے دن مشرکین کے گھر بطور تحفہ اور ہدیہ کے بھیجنا، جب کہ مقصود اس دن کی تعظیم ہو تو یہ کفر ہے۔ نمبر 14، جو شخص یہ کہہ دے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا، یا شریعت کا کوئی حکم یا فتویٰ سن کر یہ کہے کہ یہ سب ہوائی باتیں ہیں، یا یہ کہہ دے کہ شریعت کے حکم اور فتویٰ کے چولہے بھاڑ میں ڈال دو، یا یہ کہہ دے کہ میں شرع ورع کو نہیں جانتا، یا یہ کہہ دے کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو برادری کی رسموں کی پابندی کریں گے، یا یہ کہہ دے کہ بسم اللہ اور سبحان اللہ روٹی کی جگہ کام نہ دے گا، ہمیں روٹی چاہیے، بسم اللہ سبحان اللہ نہیں چاہیے، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ نمبر 15، شراب پیتے وقت یا زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ نمبر 16، مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے، کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے۔ نمبر 17، جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا مانگے، یا کسی مردہ کافر یا مرتد کو مرحوم و مغفور کہے، یا کسی مردہ ہندو کو بیکنٹھ واسی کہے، وہ خود کافر ہے۔ نمبر 18، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کہنا، یا خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کہنا، یا خدا کی فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، یہ سب کفر ہے۔ نمبر 19، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، مثلا توحید، رسالت، قیامت،
मलाइका, जन्नत, दोजख, आसमानी किताबें, इनमें से किसी चीज़ का भी इनकार करना कुफ्र है। नंबर 20, कुरान मजीद को नाकिस बताना और ये कहना कि इसमें कुछ आयतें निकाल दी गई हैं, या कुरान की किसी आयत का इनकार करना, या कुरान में कोई ऐब बताना, या कुरान मजीद की बेअदबी करना, ये सब कुफ्र है। बहनों और भाइयों, गौर करो कि ये सब अल्फाज और इनके अलावा दूसरे बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनके बोलने से आदमी काफिर हो जाता है। लिहाजा बोल चाल में ख़ास तौर पर ध्यान रखो, ज़्यादा सेखी मत बघारो और अपनी ज़बान को काबू में रखो, और खबरदार बेलगाम बनकर कैंची के तरह ज़बान चला चला कर जो मुँह में आए औल फौल ना बकते रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपनी ज़बान की हिफाजत करो और उसको काबू में रखो, क्योंकि बहुत सी ज़बान से निकली हुई बातें आदमी को जहन्नम में दाखिल कर देती है। तौबा, नऊज़ बिल्लाह मिन्हु। अल्लाह ताला हर मुसलमान को कुफरी कलामों और कुफरियात के कामों से बचाए रखे। आमीन।